السلام علیکم. مجاہد فرساد. آج کا پیغام: ضمیر سڑک پہ لگے سائن بورڈ کی طرح ہوتا ہے جو صحیح راستے کی رہنمائی تو کرتا ہے لیکن اس پر چلنے کے لیے مجبور نہیں کرتا. لہٰذا صحیح یا غلط راستے کا انتخاب کرنا یہ انسان کی اپنی ذمہ داری ہے. آج کے لیکچر میں ہم چند سوالات جنرل نالج کے، اس کے بعد مختار مسعود کی آواز دوست اور غلام عباس کا افسانہ اوور کوٹ، اس پر گفتگو کریں گے. کون کہا کرتے تھے کہ ہندو اور مسلمان ایک خوبصورت دلہن کی دو آنکھیں ہیں؟ تو یہ سر سید احمد خان کہا کرتے تھے. سر سید پہلے ہندو مسلم اتحاد کے حامی تھے، لیکن 1867 عیسوی میں بنارس میں جب اردو ہندی تنازع شروع ہوا تو اس وقت ان کو یہ معلوم ہوا، وہ یہ پہچان گئے کہ ہندو مسلم اتحاد ممکن نہیں. قرآن مجید میں لفظ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی بار آیا ہے؟ تو یہ 4 بار آیا ہے. انڈے میں کون سا وٹامن وافر مقدار میں ہوتا ہے؟ تو یہ وٹامن اے ہے. کاغذی گھاٹ کس کا ناول ہے؟ یہ خالدہ حسین کا پہلا ناول ہے. سورج کی روشنی میں کتنے رنگ ہوتے ہیں؟ سورج کی روشنی میں 7 رنگ ہوتے ہیں. آواز دوست. مختار مسعود کا تعارف کر لیتے ہیں. مختار مسعود 15 دسمبر 1926 عیسوی کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے اور 15 تاریخ ہی بنتی ہے ان کی وفات کی بھی، اور وہ 15 اپریل ہے 2017 عیسوی لاہور میں ان کی وفات ہوئی تھی. ان کے جو والد ہیں ان کا نام شیخ عطا اللہ ہے. یہ معاشیات کے پروفیسر تھے شیخ عطا اللہ، اور انہوں نے اقبال نامہ 2 جلدوں میں علامہ اقبال کے جو خطوط ہیں ان کا مجموعہ انہوں نے مرتب کیا تھا، اور ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی کا کہنا ہے کہ سب سے زیادہ خطوط ہمیں انہی کی مدد سے ملے ہیں. آواز دوست. مختار مسعود کی کل 3 کتابیں ہیں. پہلی آواز دوست ہے، دوسری سفر نصیب ہے، اور تیسری لوح ایام ہے. کیا حسن اتفاق ہے کہ تینوں کتابوں کی جو اشاعت ہے وہ جنوری کے مہینے میں ہوئی. آواز دوست جنوری 1973 عیسوی میں، سفر نصیب جنوری 1981 عیسوی میں، جبکہ لوح ایام جنوری 1996 عیسوی میں شائع ہوئی. آواز دوست ماضی کے بارے میں ہے، پاکستان کی تاریخ ہے. سفر نصیب اور لوح ایام یہ ان میں حال کے بارے میں لکھا گیا ہے. یہ سفر نصیب سفر نامہ سمجھ لیں، اور لوح ایام ایرانی انقلاب کے بارے میں ہے. چونکہ ہمارا موضوع آج آواز دوست ہے تو اس پر گفتگو کرتے ہیں. آواز دوست کے 2 مضامین ہیں، یعنی اس میں کل 2 مضامین ہیں. جو پہلا ہے وہ مینار پاکستان ہے، اور دوسرا قحط الرجال ہے. اگرچہ یہ کتاب 1973 عیسوی میں شائع ہوئی، لیکن جو یہ مضمون ہے مینار پاکستان یہ 1968 عیسوی میں لکھا گیا. قحط الرجال 1972 عیسوی میں لکھا گیا. چونکہ مختار مسعود CSP افیسر بھی تھے، جب مینار پاکستان بننا تھا اس وقت یہ لاہور کے کمشنر تھے. لاہور میں یہ کمشنر کے عہدے پر فائز تھے، تو اس وقت پھر ان کو جو تعمیراتی کمیٹی تھی اس کا صدر بنا دیا گیا، اس کا چیئرمین بنایا گیا.
تو اس کا نام مینار پاکستان کا نام پہلے یادگار رکھا گیا، جو مختار مسعود کے کہنے پر ان کی تجویز سے، ان کے حکم سے یہ یادگار سے مینار پاکستان میں تبدیل ہوا، کیونکہ یادگار میں موت اور فنا کا تصور ملتا ہے، تو انہوں نے پھر اس کو تبدیل کروا دیا۔ انہوں نے اپنے اس مضمون میں مینار پاکستان میں اس کو مینار قرارداد پاکستان، زیادہ تر یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، مینار پاکستان کے بجائے مینار قرارداد پاکستان، یہ الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو انہوں نے خود لکھا ہے کہ جب میں نے یہ مضمون لکھنا تھا اور جب ہم اس کی تیاری کر رہے تھے مینار پاکستان بنانے کی، تو میں نے مختلف ممالک کا سفر کیا، مختلف مینار باقاعدہ دیکھے، جن میں سے ٹاور آف لندن ہے، ایفل ٹاور ہے، اہرام مصر ہیں، اور دمشق میں ایک مینار ہے بنو امیہ، مسجد بنو امیہ کا، وہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ 1302 سال پرانا ہے اور یہ ہمارے میناروں کا امام ہے۔ تو مینار پاکستان یہ مضمون مختصر ہے، جبکہ کہت الرجال یہ 200 صفحات پر مشتمل ہے، یہ تھوڑا طویل ہے۔ کہت الرجال کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ عظیم شخصیات کی کمی۔ اب اس میں انہوں نے کل 12 شخصیات کے خاکے لکھے ہیں۔ یہ 5ویں کلاس میں پڑھتے تھے جب ان کے والد شیخ عطا اللہ، ان کے گھر ایک مہمان آنے والے تھے جن کا نام تھا محمد ابراہیم شاکیوچن۔ یہ چینی عالم تھے، تو ان کے والد جو شیخ عطا اللہ تھے، انہوں نے ان کی ذمہ داری لگائی اپنے بیٹے کی، مختار مسعود کی، کہ آپ نے ان سے آٹوگراف لینا ہے۔ تو انہوں نے اس وقت ان کے دستخط لی، آٹوگراف لیا، اور وہ جو ڈائری تھی، ایلبم، اس کو سنبھال لیا۔ تو باقی جو 11 شخصیات ہیں ان کے بھی انہوں نے پھر جو ہے وہ آٹوگراف لیے، جن میں حسرت موانی ہے، ظفر علی خان ہیں، عطا اللہ شاہ بخاری ہیں، قائد اعظم۔ تو یہ آواز دوست کے جو ہے نا یہ 2 مضمون ہیں اہم۔ اب آتے ہیں اوور کوٹ کی طرف۔ ڈاکٹر انوار احمد لکھتے ہیں، ان کی کتاب ہے اردو افسانہ 1 صدی کا قصہ، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ غلام عباس کے وہ 2 افسانے جن کو کلاسیک کا درجہ حاصل ہے، ان میں جو پہلا ہے وہ ہے آندھی اور دوسرا ہے اوور کوٹ۔ غلام عباس کو اپنے تمام افسانوں میں جو سب سے زیادہ افسانہ پسند تھا وہ اوور کوٹ ہے۔ اوور کوٹ کا جو مرکزی کردار ہے وہ ایک نوجوان ہے، یعنی اس کا نام نہیں ہے، نوجوان بس اتنا ہی ہے۔ ان کی ایک انفرادیت یہ ہے غلام عباس کی کہ یہ اکثر جو ان کے کردار ہیں نا ان کے نام نہیں ہیں بلکہ نوجوان، جس طرح یہ آندھی ہے یہ بھی شہر کا نام ہے، یعنی کوئی شخصیت نہیں ہے تو شہر کا نام ہے، اور یہی مرکزی کردار بھی ہے۔ البتہ اوور کوٹ میں نوجوان کے علاوہ جو ضمنی کردار ہیں ان میں ایک شہناز ہے اور ایک گل ہے، یہ دونوں نرسیں ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ٹرک ڈرائیور بھی ہے جو نوجوان کو کچلتا ہے، اور ایک نوجوان جوڑا بھی ہے جس کا پیچھا کرتے ہوئے یہ جو نوجوان جو مرکزی کردار ہے یہ ٹرک کے نیچے آتا ہے۔ غلام عباس جزیات نگاری اور منظر نگاری کے ماہر تھے، ان چھوٹی چھوٹی بات کو بھی بیان کرتے تھے افسانے میں۔ تو یہ لکھتے ہیں، کہانی یوں ہے کہ ایک نوجوان جنوری کی شام ہے جو کہ سخت سردی کی ہوتی ہے، اوور کوٹ پہنے ہوئے ہے اور ڈیوس روڈ سے مال روڈ کی طرف آتا ہے، پٹری پر خرامہ خرامہ چل رہا ہوتا ہے۔ تو اوور کوٹ کی جو ہے نا وہ جو حالت بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں ویسے تو وہ بڑھیا کپڑا ہے اس کا،
और जो ओवर कोट पहना हुआ है उसका रंग जो है वो बादामी है, और बादामी रंग के ओवर कोट के काज में एक शरबती रंग का एक अध किला फूल है। यानी इतनी बारीकी जो है ना ये बयान करते हैं जुज़ियात निगारी में। और एक सफ़ेद रंग का गुलूबंद है, वो भी उसने पहना हुआ है, और सब्ज़ रंग की हैट है वो भी। इसके अलावा एक हाथ ओवरकोट की जेब में है और दूसरे हाथ में बेद की एक छड़ी है जिसको कभी कभार नौजवान जब वो घुमाता भी है। अगरचे नौजवान ने वहाँ काफ़ी चीज़ें देखी, बाज़ार देखा, उसमें मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ दुकानों की तरफ भी गया, लेकिन नौजवान को जिस चीज़ ने ज़्यादा मुतासर किया वो ये नौजवान जोड़ा है। तो नौजवान जो है वो इस नौजवान जोड़े का पीछा करता है ताकि उनकी बातें सुन सके। तो इसी दौरान में एक जो ट्रक ड्राइवर है, ये ईंटों से भरा हुआ ट्रक होता है, वो जो उसको कुचल के आगे मैकलोड रोड की तरफ चला जाता है। तो नौजवान ज़ख्मी हो चुका होता है, उसको हस्पताल पहुंचाया जाता है। वहाँ शहनाज और गुल ये जब उसका ग्लोबंद उतारती हैं तो क्या देखती हैं कि नीचे कमीज़ भी नहीं है, सिर्फ ओवरकोट है। ओवरकोट को उतारा जाता है तो नीचे मैला कुचैला बनियान होता है। पैंट जो है वो भी फटी हुई है, दोनों जुराबें जो उनका रंग भी नहीं मिलता, मुख्तलिफ रंग की हैं और दोनों फटी हुई हैं। तो इस अफसाने से गुलाम अब्बास क्या ज़ाहिर करना चाहते हैं? ज़ाहिर और बातन का तज़ाद बयान करना चाहते हैं। तो जब ओवरकोट उतारा जाता है तो उसमें जो चीज़ें होती हैं उसमें एक बुझी हुई सिगरेट होती है, एक डायरी होती है, एक ग्रामोफोन रिकॉर्ड की एक फहरिस्त होती है और 6 इश्तिहार होते हैं। उन इश्तिहारों में क्या है, वो नौकरी की तलाश में होता है। तो इससे ये भी साबित होता है, गुलाम अब्बास ये ज़ाहिर करना चाहते हैं कि जो नौजवान पढ़े लिखे हैं लेकिन बेरोज़गार हैं तो वो फिर अपनी सफ़ेद पोशी का भरम रखने के लिए ज़ाहिर और बातिन में तज़ाद पैदा कर लेते हैं। यानी उनको नौकरी मिलती नहीं है लेकिन माशरे में जो ये ज़ाहिर करना चाहते होते हैं कि मैं अमीर हूँ, तो वो फिर ओवरकोट पहनते हैं। ये इसका मरकज़ी ख्याल है। बहुत शुक्रिया।